فجر صادق اور فجر کاذب کی کیا نشانیاں ہیں؟ صبح صادق کا صحیح وقت کتنے درجے طول بلد پر شروع ہوتا ہے؟ سحری کا اختتام کس درجے پر ہوگا؟ صاحب پلیز. دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق اور کاذب کے بارے میں جو فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جو صبح صادق کی فجر ہوتی ہے وہ ایسے پھیلی ہوئی ہوتی ہے جی، اور جو صبح کاذب کی ہوتی ہے وہ ایسے اونچائی میں ہوتی ہے. تو جب رات کو سورج دور ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے افق کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کی روشنی جو ہے وہ بالکل سیدھی اوپر کی طرف جاتی ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ پھیل کر منتشر ہو جاتی ہے. جی، جس وقت وہ اوپر کی طرف جاری ہوتی ہے تو وہ سورج کی روشنی جو ہے وہ ہماری زمین پہ نہیں پڑ رہی ہوتی، یعنی اس کے اثرات ہماری زمین پہ ہوتی ہے، وہ آسمان کی طرف جاری ہوتی ہے. صحیح. لیکن جب وہ تھوڑا سا اور اوپر آتی ہے تو پھر اس کی روشنی پھیل کر وہ ہمارے افق کے اوپر محسوس ہوتی ہے. تو جو آسمان کی طرف روشنی جاری ہے، ظاہر ہے وہ بھی سورج تو غائب نہیں ہوتا، تو وہ بھی سورج کی روشنی ہے، لیکن وہ ہمارے علاقے کی صبح نہیں ہے، صبح کاذب ہے وہ. ٹھیک. اور جب وہ ایسے گھوم کر ہماری طرف آ گئی، اگرچہ ابھی طلوع نہیں ہوا، طلوع میں کافی وقت ہے، تو اب جو اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صادق فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ تمہیں کہیں صبح صادق اور کاذب یہ دھوکہ نہ دے دیں، تو لہٰذا تم جو ہے اس کے اندر جو ہے خیال کیا کرو. اب اس میں انہوں نے جو دوسری بات پوچھی ہے جی، کہ یہ کتنے ڈگری پر ہوتی ہے، صحیح. تو ظاہر حدیث کے اندر علامات آئی ہیں، ڈگری نہیں آئی. ٹھیک ہے، اب علامات کے ذریعے سے اس کو پہچانا جائے گا. اور آج کل اگر ہم علامات کو دیکھنا چاہیں تو شہروں میں تو یہ ویسے بھی ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ شہروں میں مصنوعی روشنیاں اتنی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو صحیح بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا. کچھ قدرتی روشنیاں بھی ایسی ہیں، جیسے وینس جو ایک سیارہ ہے، تو وینس جو ہے وہ سورج کے قریب ہوتا ہے، تو کبھی وہ صبح کے وقت میں قریب ہوتا ہے تو صبح صادق سے کافی پہلے کافی روشنی ہو جاتی ہے. تو وہ روشنی جو ہے وہ لوگ اگر اس کے یعنی سمجھتے نہ ہوں تو وہ سمجھیں کہ صبح صادق ہو گئی ہے. صحیح. تو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پہ ایسی چیزیں بھی ہیں جن سے دھوکہ ہو سکتا ہے، اور کچھ مصنوعی چیزیں بھی. دور سے کوئی سمندر میں جہاز جا رہا ہے، اس نے لائٹ جلائی ہوئی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ صبح صادق ہو گئی، تو اس قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو آج کل مشاہدہ بہت کم جگہوں پہ ہو سکتا ہے، یعنی بالکل صحرائی علاقے میں جہاں بجلی نہ ہو، مصنوعی چیزیں نہ ہوں اور سامنے کی طرف سمندر نہ ہو، کیونکہ سمندر میں بھی اب بہت زیادہ ٹرانسپورٹ ہے اور اس کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے وہاں پر. صحیح. تو اگر اس قسم کا ہو تو کسی قدر بہتر مشاہدہ ہو سکتا ہے، اور پھر اگر کوئی مسلسل اس مشاہدے کو کرے تو آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں مانوس ہوں گی اور وہ صحیح بات تک پہنچ سکتا ہے. تو یہ تو لیکن پہلے زمانے میں علماء نے جس طرح سے اس کا مشاہدہ کیا ہے تو اس میں ان کا اختلاف رہا کہ 15 ڈگری پر صبح صادق ہوتی ہے یا 18 پہ ہوتی ہے، اور یہ اختلاف ابھی تک باقی ہے. جمہور کی رائے ہے کہ 18 پہ ہوتی ہے، اور مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ وہ 15 پہ ہوتی ہے، اور ہماری جامعہ کی ریسرچ تو یہی ہے کہ 15 پہ ہوتی ہے. لیکن ہم احتیاطی بات کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور احتیاط اس چیز میں ہے کہ آپ یعنی وطر اور تہجد اور اسی طریقے سے جو سحری ہے اس کے اندر آپ جلدی بند کریں، اور اس میں آپ 18 کے کال کو لے لیں، اور نماز کے لیے آپ 15 کے کال کو لیں، یعنی دیر سے آپ کریں. جب سورج نیچے سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ پہلے 18 ڈگری کے فاصلے پہ پہنچتا ہے، اس کے بعد تھوڑا اور اوپر آتا ہے تو 15 پہ آتا ہے. تو 18 کا وقت پہلے ہوگا، 15 کا وقت بعد میں ہوگا. اگر 18 کے وقت کے لحاظ سے آپ نماز اپنی مکمل کر لیں، سحری بند کر دیں، اور آگے چل کر 15 کے بعد آپ فجر پڑھ لیں، تو دونوں چیزوں میں احتیاط ہو جائے گی، اور یہ سب سے زیادہ مناسب ہے، اور ہماری طرف سے فتویٰ اسی کا دیا جاتا ہے.